بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ پاک آپ کو کائنات میں موجود ریت کے ذروں، پانی کے قطروں، درختوں کے پتوں اور آسمانوں کے ستاروں سے زیادہ خوشیاں نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ غلطی انسان کا ایک ورق ہے لیکن رشتہ پوری کتاب ہے۔ کبھی بھی ایک ورق کے لیے کبھی بھی پوری کتاب کو ضائع نہ کرنا۔ شوہر کی اہمیت۔ باپ کے بعد شوہر اللہ کی جانب سے عورت کے لیے چنا گیا مضبوط ترین سہارا ہے۔ شوہر کے بغیر گھر۔ شوہر اگر گھر سے دور ہو تو لوگوں سے بھرا ہوا گھر بھی عورت کو ویران اور خالی سا لگتا ہے۔ خوش نصیب بیوی۔ وہ بیوی بہت خوش نصیب ہوتی ہے جس کی غیر موجودگی میں اس کا شوہر بے چین رہے۔ شوہر اور بیوی۔ ہم ایسے معاشرے سے ہیں کہ اگر عورت اپنے شوہر کا دل جیت لے تو اس پر پہلا الزام جادو کا لگتا ہے۔ پاکیزہ بیوی۔ جو خوبصورت اور پاکیزہ بیوی مرد سے خود کو ایک درجہ کم سمجھ لے تو اللہ تعالیٰ اسے ماں کی صورت میں 3 درجے بلندی عطا فرماتا ہے۔ میری دعا ہے کہ ہم میاں بیوی جنت میں بھی ساتھ ہوں، آمین ثم آمین۔ بیوی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی بیوی کو سینے سے لگا کر اسے محبت کا احساس دلانے پر بھی صدقے کا ثواب رکھا ہے۔ اسلامک کوٹس بائی مون۔ شوہر اگر اپنی بیوی کو اپنا ہاتھ سے کھانا کھلاتا ہے تو یہ بیوی کی غلامی نہیں، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ میرے شوہر کو سلامت رکھنا، ہمیشہ ایک دوسرے کی امانت رکھنا، کوئی غم نہ آئے، کوئی جدائی نہ ہو، ہمارا ساتھ ایسے ہی تا قیامت رکھنا، آمین ثم آمین۔ سسرال میں اگر روٹی اچار سے بھی کھائی ہے تو میکے جا کر بتاؤ کہ گوشت سے کھائی ہے۔ گھر بسانے کے لیے چھوٹی چھوٹی باتیں دل میں بسانا پڑتی ہیں، قربانی دینا پڑتی ہیں۔ جو لڑکیاں میکے میں ہر وقت سسرال کی برائیاں کرتی ہیں، زیادہ گھر بھی انہی کے خراب ہوتے ہیں، کیونکہ تماشا دیکھنے والے زیادہ ہوتے ہیں، خیر خواہ بھی بہت کم ہی ہوتے ہیں۔ ہر میاں بیوی پر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب کچھ لوگ ان کے رشتے کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو اس مشکل وقت سے نکل گیا وہ سکھی، اور جو لوگوں کی باتوں میں آ گیا اس کا مقدر نہ ختم ہونے والا دکھ ہے۔ اللہ کی خوشی۔ دنیا میں صرف ایک محبت ایسی ہے جس کو دیکھ کر اللہ خوش ہوتا ہے، وہ بیوی کی خاوند سے اور خاوند کی بیوی سے۔ شوہر کو اپنی بیوی کے لیے اتنا اچھا ہونا چاہیے کہ بیوی دعا کرے کہ میری بیٹی کو بھی آپ جیسا ہمسفر ملے۔ اسلامک کوٹس بائی مون۔ جب آپ اپنے بیوی بچوں سے زیادہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں تو سمجھ لیجئے آپ غلط راستے پر ہیں۔ بے شک زندگی کی راہ میں میاں بیوی کو ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر ایسے سفر کرنا چاہیے کہ کہیں بھی ایک ٹھوکر سے گرنے لگے تو دوسرا آگے بڑھ کر تھام لے۔ بیوی کا رشتہ 3 باتوں کی وجہ سے مضبوط ہوتا ہے۔ پہلی بات اعتبار، دوسری بات محبت، تیسری اور سب سے اہم بات احساس۔ اگر ان تینوں میں سے ایک بھی آپ کے رشتے میں نہیں ہے تو یقین مانیے آپ کا رشتہ بالکل کھوکھلا ہے۔ ایک باوقار شوہر اپنی بیوی کو اپنی عزت سمجھتا ہے اور کبھی اس کا وقار اور عزت نفس کو نہ خود مجروح کرتا ہے اور نہ کسی کو ایسا کرنے دیتا ہے۔ بیوی کے لیے شوہر سے اور شوہر کے لیے بیوی سے اچھا کوئی دوست نہیں، واحد ایسا دوست جو بہترین مشورے دے گا، کیونکہ جو بھی ہو اچھے اور برے حالات کا سامنا دونوں کو مل کر کرنا پڑتا ہے، یہی دوستی ہے۔ زندگی میں ایسے شخص کا ہونا بہت ضروری ہے جس کو دل کا حال سنانے کے لیے لفظوں کی ضرورت نہ پڑے۔ دنیا کی سب سے بڑی دولت نیک بیوی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا کا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ فائدہ اٹھانے والی چیز نیک بیوی ہے۔ بیٹیاں جب سسرال میں خوشحال ہوتی ہیں تو وہ خود ہی میکے کم جانے
کر دیتی ہیں کیونکہ شوہر کے بغیر دل نہیں لگتا۔ اگر شوہر اچھا ہو تو بیوی برے سسرال میں بھی گزارا کر لیتی ہے۔ بیوی جب اپنے مسائل شوہر کو بتاتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ شکایت کر رہی ہے، بلکہ وہ آپ پر اعتماد کرتی ہے۔ میاں بیوی گاڑی کے دو پہیے ہیں۔ شوہر کے پہیے کا نام پیار ہے اور بیوی کے اطاعت۔ شوہر پیار نہ کرے یا بیوی اطاعت نہ کرے، دونوں صورتوں میں گاڑی رک جاتی ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ ایسا ہوتا ہے جن میاں بیوی نے کبھی بھی ایک دوسرے سے زبان سے اظہار نہ کیا ہو، وہ بھی جب کہیں باہر سے آتے ہیں، شوہر کو بیوی یا بیوی کو شوہر نظر نہ آئے تو ان کی نظر پورے گھر میں اپنے ہمسفر کو ایک بار دیکھ لینے کے لیے ضرور گھومتی ہے۔ یہ دل میں چھپی ہوئی محبت ہوتی ہے، اگرچہ اس محبت کا اظہار نہ بھی کیا گیا ہو تو۔ بے شک میاں بیوی کا رشتہ شیطان کو سخت ناپسند ہے، کیونکہ نکاح نصف ایمان ہے اور شیطان مسلمانوں کے ایمان کا سخت دشمن ہے۔ باپ کے بعد جو آپ کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے اور نخرے اٹھاتا ہے وہ آپ کا شوہر ہے۔ سنا ہے بیوی کا بہترین تکیہ شوہر کا بازو ہوتا ہے۔ آدمی پہلے عورت کو ستا کر نیند پاگل کر دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہمارا ایسی ذہنی مریضہ کے ساتھ گزارا ممکن نہیں۔ ایک مرد ہی کسی کو موقع دیتا ہے کہ وہ اس کی بیوی کی عزت کرے۔ جب وہ سب کو بتا دیتا ہے کہ یہ میری بیوی ہے اور میں اس پہ کسی قسم کی زیادتی برداشت نہیں کروں گا اور میری بیوی ہونے کے ناطے سب کا فرض ہے کہ اس کی عزت کی جائے، تو کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ اس کی بیوی کی بے عزتی کرے۔ مرد خود عزت کرے گا تو بیوی کی تو سب عزت کریں گے۔ بیوی کی آنکھ میں کبھی آنسو نہ آنے دے، کیونکہ بیوی روتی ہے تو شوہر کی جیب سے برکت اڑ جاتی ہے۔ ایک ایک آنسو مہنگا پڑتا ہے اور پھر شوہر بھی رونے والا ہو جاتا ہے۔ جن مردوں کو لگتا ہے نا کہ عورت کو رلانے سے، تڑپانے سے اور ترسانے سے اس کی محبت شدت اختیار کرتی ہے تو ان کو بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ جب عورت آنسو بہاتی ہے تو رفتہ رفتہ اس کی آنکھوں سے آپ کی محبت بہہ جاتی ہے۔ جس دن صبر آ گیا، آنسو تو ختم، محبت بھی ختم۔ بہترین ہمسفر کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلافات اور ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا۔ بیوی اپنے شوہر سے اس وقت تک لڑتی یا ضد کرتی ہے جب تک اس کی پیار کی امید ہوتی ہے۔ جب وہ امید ختم ہو جاتی ہے تو وہ لڑنا اور ضد کرنا بند کر دیتی ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ لباس کا ہے، دونوں کو ایک دوسرے کے لیے لباس قرار دیا ہے، جو نہ صرف شان اور عزت بڑھانے کا باعث ہے بلکہ سکون اور عیب چھپانے کا باعث بھی ہے۔ لوہا کبھی خراب نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ اپنے ہی زنگ سے برباد ہوتا ہے۔ اسی طرح انسان کو کوئی برباد نہیں کر سکتا، اس کی سوچ اور دوسروں سے امیدیں ہی اسے برباد کرتی ہیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں، اور ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ اللہ حافظ۔